نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس پھسلایا ان دونوں کو یعنی آدم علیہ السلام و حوا کو شیطان نے عنہا اس جنت سے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پس نکالا ان دونوں کو مما کانا فیہ اس جگہ سے جہاں وہ دونوں تھے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور کہا ہم نے اترو تم بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک۔ آج کا میرا موضوع عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے۔ عصمت انبیاء کے مسئلے کو بیان کرنا کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے۔ یہی فرق ہے رسول کے اندر اور ولی کے اندر۔ ولایت ایک اختیاری اور کسبی چیز ہے۔ ولایت ایک اختیاری اور کسبی چیز ہے جس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی تعریف یہ کی ان اولیاءہ الا المتقون۔ معلوم ہوا کہ ولایت کا تعلق کسب کے ساتھ ہے اور یہ جو نبوت ہے یہ اس کا تعلق کسب کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں جیسے کہ قرآن کہتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ۔ یہی وجہ ہے انبیاء علیہم السلام سے کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ اکبر عجیب بات فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ہر وقت بارگاہ خداوندی میں مقیم رہتے ہیں، کسی بھی وقت بھی وہ اللہ جل شانہ کی عظمت اور جلال ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ لیکن برخلاف اولیاء اللہ کے وہ بارگاہ خداوندی میں آتے جاتے رہتے ہیں، مقیم نہیں رہتے، آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ عصمت انبیاء پر علماء مفسرین نے کئی دلائل پیش کیے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتے۔ مثلا سب سے پہلی دلیل اللہ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اگر انبیاء علیہم السلام غیر معصوم ہوں، ان سے غلطی خدا نخواستہ اگر ہو سکتی ہو تو گویا کہ اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ اللہ فرماتے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہ اگر خدا نخواستہ رسول سے گناہ سرزد ہو گیا، خدا نخواستہ جو کہ ناممکن محال ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو نعوذ باللہ اگر اس نے گناہ میں رسول کی اطاعت کی تو گیا اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو اللہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی آ جائے کوئی خبر لے کر تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر خدا نخواستہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے غلطی سرزد ہو جائے تو معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ گناہ کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ اور فاسق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور جبکہ اللہ رب العالمین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس کا معنی یہ ہے پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم بلائیں گے ہر امت میں سے گواہی دینے والا اور حال کا بیان کرنے والا، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ تو اگر نعوذ باللہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی سرزد ہو جاتی تو وہ فاسق ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور فاسق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جب وہ خبر لے کے اس کی تحقیق کیا کرو، جب کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کو خود اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو گناہ کرتا ہے وہ نافرمان ہے، اور نافرمان کے بارے میں تو اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور دلیل، اگر خدا نخواستہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوتی تو وہ لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، خدا نخواستہ کی غلطی ہو جاتی تو پھر اس آیت کا مصداق بن جاتے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھلا چکے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں علماء یہود کو۔ اس سے معلوم ہو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور دلیل، اگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی گناہ سرزد ہو جاتا تو جس آدمی سے گناہ سرزد ہو جائے اس کو زجر اور توبیخ کی جاتی ہے۔ اور جبکہ قرآن کہتے ہیں انبیاء کے بارے میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی نہیں ہو سکتی، نہ نبوت ملنے سے پہلے نہ نبوت ملنے کے بعد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی کا ہونا محال ہے، محال۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس سے بظاہر وہم ہو سکتا تھا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، اس کو غلطی نہیں کہیں گے۔ وجہ یہ کہ شیطان نے قسمیں کھائی تھی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا کہ اللہ کا نام لے کر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے اس درخت کو کھا لیا تھا۔ یہ غلطی نہیں تھی، اجتہاد تھا۔ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر بظاہر وہ خطا بھی ہو جائے لیکن اس پر اس کو اجر ملتا ہے،
اس کو غلطی سے تعبیر کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمارے معاشرے میں عام لوگ ایک جملہ کہہ بیٹھتے ہیں، بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ کہتے ہیں کہ آدم اگر دانا نہ کھاتے تو ہمیں جنت سے نہ نکالا جاتا، آدم نے نعوذ باللہ غلطی کی ہے۔ یہ جملہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ایسے جملوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی مرضیات پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔